अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। जैसे आपको हमारा इंतज़ार रहता है ना, हमें आपका इंतज़ार रहता है। बहुत मज़ा आता है आपसे बातें करके। यकीन करें, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ। ऐसे मुझे मज़ा आता है। मैं मज़े के लिए ये सारे प्रोग्राम करता हूँ, दोस्तियों के लिए करता हूँ। मुझे इसमें आप ये ना, जब ये सानवी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये मज़े का प्रोग्राम है। मेरा अपना शौक़ है, पॉलिटिक्स का शौक़ है, वकालत का शौक़ है। तो मैं अपने शौक़ का इजहार भी करता हूँ, आपको सैरें करवाता हूँ, आपको खाने खिलवाता हूँ। कुछ आप मुझे खाने भेज रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और घूमती चाय वाली वीडियो तो आपको पता है, ये हमारा डिफरेंट प्रोग्राम है कानूनी टीवी का। तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे 1,85,950 हो गए हैं। तो 50 अभी इस वीडियो के देखने के दौरान ही आपने सब्सक्राइब नए करवाने हैं, ताकि 1,86,000 हमारे हो जाए। ठीक है जी, ये छोटा सा टारगेट है जो आपको हम बता रहे हैं। वड्डी खबर आई है, चौंधी चौंधी बल्कि है बिल्कुल। मैं तुहानू खबर दे ही रहा था, टीवी ते आ रही है कि बुशरा बीबी और मानी मेंटल के खिलाफ तोशा खाना नंबर 2। जी, केड़ा तोशा खाना, केड़ा तोशा खाना, और केड़े केड़ियां चीज़ां तुसी एदियां याद करोगे। घड़ी चोर, मुंदरी चोर, हार चोर, बदकिस्मत इंसान जिसने खाना काबा की घड़ी बेच दी है। बदकिस्मत है, यकीन करो, यकीन करो, बहुत बदकिस्मत है। कोई और बंदा होता ना तो उसने संभाल के अपना रखनी थी, पहननी थी, अकीदत का इजहार करना था, लोगों को दिखाना था कि देखो भाई मुझे घड़ी मिली है। और वहां भी बेईमानी। सर जी, चंदा चोर आदमी है, इसको आप क्या वलीउल्लाह समझते हैं? चंदा चोर आदमी है, शुरू से मैट्रिक से ये लोगों की जेब से खाना खा रहे, मैट्रिक से। अल्लाह रहम करे, ऐसा नहूसत वाला बंदा ये फैज हमीद, और इनको इनको सजा मिलनी चाहिए। 25 करोड़ अवाम को सजा दी है फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा ने, इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको आपने खुला छोड़ा हुआ है। साकिब नासूर को और आसिफ सईद खोसा को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ डॉन है और सिसिलियन माफिया है। वो खुले फिर रहे हैं। यही हमें होता है कि ये हुकूमत जो है ना, वो कमज़ोरी दिखा रही है। चले, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते दिखाते बताते बताते दूसरे ट्रैक पे चला गया हूँ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अभी अभी कि जनाब बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बरी होने वाली दरख्वास्त थी, वो अदालत ने खारिज कर दी है, और उसके ऊपर मजीद कार्रवाई के लिए 18 तारीख रख दी है। बरी होने की दरख्वास्तें खारिज। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानडू जज थे ना, उन्होंने ये केस वापस भेजा था कि इसमें वजूहात लिखोगे इमरान को बरी होने की। भाई वजूहात क्या, अंधे को ही पता है, बच्चे को भी पता है, हमारे जो जूनियर बच्चे होते हैं ना वकील, उनको भी पता है कि जब केस कंक्लूजन के करीब आ जाए, जब केस फैसला करीब आ जाए, तो ना जमानत होती है ना बरीयत की दरखास्तें होती हैं। ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, और वो उन्होंने दबाव डाला हाई कोर्ट ने कि जनाब इनको बरी करो। वो अदालत ने आज फिर खारिज कर दिया। आज फिर इनका मुंह काला हुआ है, फिर इनका मुंह काला हुआ है। मैं कहता हूँ ये जो 24 तारीख को ये धरने की दे रहे हैं ना, और मरने की, इनको बस मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि इनको कुचलो। जो आइन और रियासत और मजहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं और मुल्क को चलने नहीं दे रहे, यही दुश्मन है। और कौन है मुल्क के दुश्मन? कौन है? सी पैक को किसने लपेटा है? ये मानी मनहूस होता तो ये एटमी धमाके होते। इंडिया ने कश्मीर हजब किया ना, तो उसने वो ये हमारा पाकिस्तान भी हड़प कर लेना था। ये नवाज शरीफ की अजमत को सलाम है। रात को मैं आया हूँ मोटरवे पे, इतने आराम से सुकून से हम सफ़र करते हैं, सारा कुछ करते हैं। जितनी थोड़ी बहुत सहूलतें हैं वो सारी नून लीग ने दी हैं। और इसने क्या दिया? नशेई ने। ये कहता है जी कि मोटरवे नाल कौमां नहीं बन दियां, यूनिवर्सिटी नाल कौमां नहीं बन दियां,
فلانی مہنگائی سے، میں کوئی مہنگائی ختم کرنے آیا ہوں، کہتا ہے کہ میں مہنگائی ختم کرنے آیا ہوں۔ اس کو تن کے رکھو، تن کے، یہ زندہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ ملک کا دشمن ہے۔ ابھی یہ جو کال آئی ہے، مجھے ایک بندے نے میسج بھیجا ہے میرے دوست نے کہ یہ جو سیف گیمز ہو رہی ہیں نا، وہ 24 تاریخ کو ہو رہی ہیں، اور 24 کا دن اس نے اس لیے منتخب کیا ہے نحوست والے بندے نے، جیسے چائنا کا دورہ نہیں کرنے دیا گیا، جیسے یہ کرتا ہے، اور اس کے پتہ نہیں یہ کہاں سے مرید آ جاتے ہیں جو اس کی باتیں مانتے ہیں کہ یہ جی فلانا، وہ پتہ ہے سب کو پتہ ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ اس کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی سے پوچھو، انعام اللہ نیازی سے پوچھو کہ جناب یہ کس چیز کا بندہ ہے، تمہیں وہ بتا دیں گے۔ یہ ایسا گندا بندہ ہے، گھر کے بندے، میں بھی اس کے گھر کا ہی بندہ ہوں، سمجھو محلے داری جو ہے تو ہمیں سارا ان کا پتہ ہے، اس کی کہاں منگنی ہوئی تھی، کیوں اس نے جمائمہ سے شادی کی، یہ ساری ہم تو یہ ذاتی باتیں تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں انسانیت ہے۔ اور وہ منحوس مریم نواز کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگاتا رہا ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، اس کا گندا آدمی ہے، گندی نالی کا کیڑا بالکل۔ اچھا جی، ایک یہ خبر آئی ہے، فرد جرم کے لیے آپ جناب 18 تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ دوسری بری خبر، انڈیا نے کبڈی ٹیم بھیجنے سے بھی انکار کر دیا جی۔ اگلے ہفتے کبڈی ہونی تھی، ابھی وہ بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ چل رہی تھی کہ انڈیا نے پہلے کرکٹ سے انکار کیا ہے، اب کبڈی سے کیا ہے۔ وہ دشمنی سے باز نہیں آ رہا، انڈیا اور عمران میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، دونوں پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ چندہ چور آدمی جس نے اسرائیل سے چندے لیے ہیں، ہندوؤں سے چندے لیے ہیں، انڈیا سے چندے لیے ہیں، امریکہ کی ممنوعہ اداروں سے چندے لیے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے۔ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ابیٹمنٹ کا کیس ان کے اوپر کرو سارے۔ اور یہ جو 24 تاریخ انہوں نے بتائی ہے نا، 24 کا ان کا ملیہ میٹ کر دو بالکل، جیسے یہ کہتے ہیں ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ان کو 2 کفن بھیجو، مجھے کفن بھیجو، میں ان کو پہنچاؤں۔ کفن کی باتیں دیکھو کیسی کرتے ہیں، ہم کفن باندھ کے آئیں گے، تسی اتھے ہی زہر کھا لو کٹھے، اجتماعی خودکشی کر لو عمران خان دے نال۔ پہلے ذہن میں یہی ہے عمران خان جی جیل میں خودکشی کرنا چاہ، اتنی غیرت ہوتی تو اپنی بیٹی کو بیٹی نہ کہتا۔ ہمارے کلچر میں کیا ہے، کوئی بیٹی کو ڈس اون کرتا ہے؟ اتنا گندا آدمی ہے یہ۔ اور پھر ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ ایک بیٹی نہیں ہے، اور بھی اس کے کتنے بچے ہیں، گلی گلی میں گندی نالے کیڑوں کی طرح اس نے جناب وہ یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اس کا جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں، ان کو آئینی ہاتھوں سے استعمال کریں۔ اگر یہ حکومت نہیں نہ کر سکتی اور حکومت یہ پاکستان کو نہیں نہ چلنے دیں گے تو آخر عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ یار اگر یہ حکومت فیل ہو رہی ہے، یہ بار بار وہ کون سے غزنوی نے 17 حملے کیے تھے، سلطان محمود غزنوی نے انڈیا پہ 17 حملے کیے تھے نا، یہ وہی 17 حملے کر رہے ہیں ادھر، KPK سے آتے ہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی، ادھر تم احتجاج نہیں کر سکتے؟ یہ ملک کو تباہ کرنے آتے ہیں۔ کہ کبھی یہ ایسے سنا ہے آپ نے کہ کوئی کہے بلوچستان والا کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، پنجاب والا کہے جی ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، یا سندھی وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا اسی اسلام آباد پہ قبضہ کرنے۔ یہ صرف یہی کہتا ہے، یہی عمران، کہ اسی جناب پنجاب تے اور سندھ تے قبضہ کرنے۔ تو یہ ان کو جب تک آپ مضبوط ہاتھوں سے نہیں نہ پکڑیں گے، بھائی جان او مریم نواز کے چچا، اس کو مضبوط سے پکڑو، یہ بار بار آتے رہیں گے، ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ۔ ٹھیک ہے دوستو، رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں 03-00472-5752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہمارے حق میں ہونے جا رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں نے بتایا کہ عدالت نے وہ کیس اپنے پاس رکھ لیے ہیں،
کہ جب تک اسمبلی سے بل پاس نہیں ہوتا ہم ان کیسوں کو فارغ نہیں کر سکتے. ہم رکھ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ قومی اسمبلی کیسے بل پاس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں سے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر جو لوگ کیس جن کے پینڈنگ پڑے ہیں نا یا جو لوگ کیس میں شامل ہو رہے ہیں پھر ان کو پرائرٹی بیس پہ جو ہے نا یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملیں گے. اس لیے پنجاب کے لوگ تو ضرور اس میں شامل ہوں, بہت زیادہ شامل ہوں, کیونکہ وہ کیس لگنے والے ہیں پنجاب میں. ہم سیاسی طور پہ بھی کوششیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. یہ جو بزرگوں کا کیس ہے نا یہ میری زندگی کا سمجھ لیں سب سے بڑا کیس ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم پھر کو ریٹائر ہی ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی 65 دے ہو گئے نا. تو یہ آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں, اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. ہم انشاءاللہ آپ کے نام فیڈرل والے بھی شامل کر رہے ہیں اور وہ بھی کرتے رہیں گے جب تک فائنل فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کنٹینیو رکھیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو فتنہ ہے نا یہ اپنی موت آپ ہی مرے گا, دیکھ لینا. اللہ حافظ.